طرح سے بھی ضابطہ سامنے آیا ہے شکر کا کہ جس میں ہمیں یہ چیز سامنے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جس نعمت کا شکر مانگا ہے وہ نعمت کون سی ہے. ان نعمتوں کا تو نہ سوال ہوگا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، گرچہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس نعمت کا خیال کرنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ خاص طور پہ سوال بھی کرے گا. جیسا کہ وہ آیت ہے نا لَتُسْأَلُنَّ، سورہ تکاثر کی آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں امام علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے کہا کہ اے ابو حنیفہ بتاؤ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا. تو وہ ابو حنیفہ نے گنوانا شروع کی، کبھی پانی، روٹی، چاند، ستارے، یہ سارا کچھ. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تو محشر میں قیام بہت طویل ہو جائے گا، وقوف محشر بہت لمبا ہو جائے گا. تو بس ایک ہی چیز ہے کہ وہ ہماری ولایت ہے، ہماری محبت ہے کہ جس کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا. یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. باقی وہ جو روٹی پانی والی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا. وہ تو عام بندے کو بھی زیبا نہیں ہے کہ کسی کو روٹی کھلا کے پوچھے کہ اب میں تمہیں روٹی کھلائی میرا شکر ادا کرو. تو اس طرح سے خدا کو کیسے زیبا ہے کہ وہ روٹی پانی کھلا کے تو اب کہے کہ میرا شکر ادا کرو. تو ان نعمتوں کا بھی شکر تو ہمیں اپنی اللہ کی محبت میں ادا کرنا چاہیے، لیکن جس نعمت کا اللہ نے آخرت میں سوال کرنا ہے وہ ولایت و امامت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس لیے ہمیں 4 دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے. یہ 4 ایسی خلاصتاً دعائیں ہیں جو آپ اگر ان کو یاد کر لیں، ان کو اچھی طرح سے حفظ کر لیں، اگر عربی میں نہیں یاد ہوتی ہیں آپ اردو میں ہی ان 4 دعاؤں کو یاد کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. ایسی خوبصورت دعائیں ہیں کہ جس میں سے پہلی یہ کہ اللہ کا ہمیں شکر لازمی ادا کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں کو پڑھنے میں ایک دعا جو ہے وہ چند سیکنڈ میں پڑھی جانے والی ہے. یعنی منٹ تو بہت بڑی بات ہے، چند سیکنڈ لگیں گے ایک دعا کو پڑھنے میں. جیسا کہ دیکھیے اللہ کی اس نعمت کا کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت دی، ہمیں کس قدر ضروری ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کریں. کس طرح سے الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمل قلب، کہ اے خدا تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی اور مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا. عمل قلب یعنی میں دل کا اندھا نہیں رہ گیا بلکہ تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد ومن شیعت علی ابن ابی طالب ولم یجعلنی من سائر الامم، کہ اے خدا تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنایا، امت محمد میں قرار دیا، اور شیعان علی ابن ابی طالب میں قرار دیا. مجھے کوئی اور کسی امت میں نہیں بنایا، کسی اور امت میں پیدا نہیں کیا. پھر تیسرا شکر جو ہمیں لازماً کرنا چاہیے وہ یہ ہے الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعلہ فی ایدی الناس، اے خدا تیری حمد ہے اس چیز پر کہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اس کو لوگوں کے ہاتھوں میں قرار نہیں دیا. گرچہ لوگ وسیلہ ہیں، رزق پہنچانے کا وسیلہ لوگ ہی ہوں گے، لیکن پیچھے سے جو رزق کا اصل مالک ہے وہ اللہ ہی ہے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے. اور اللہ جن وسیلوں سے دیتا ہے اس میں انسان کی عزت باقی رہتی ہے. جو وسیلے انسان خود ڈھونڈتا ہے اللہ کو چھوڑ کے اپنے رازق دنیا میں تلاش کرتا ہے اس میں انسان کی عزت باقی نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور رزق صرف وہ روٹی یا پیسے اور مال و دولت کا نام نہیں ہے، توفیقات الہیہ بھی رزق ہیں. تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری حمد ہے کہ تو نے میری توفیقات کو اپنے ہاتھوں سے قرار دیا، نہ کہ لوگوں کے ہاتھوں میں قرار دیا، میرے رزق کو، دین و دنیا کی نعمات کو لوگوں کے حوالے نہیں کر دیا مجھے، تو یہ کتنا بڑا شکر ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو پھر جتنا ہم شکر کریں گے اتنا ہی خدا کہتا ہے میں اضافہ کروں گا. تو اس کا مطلب ہماری زندگی پہ اتنا ہی خدا کی طرف سے برکتیں آتی جائیں گی، خدا کی حکومت ہوتی جائے گی ہماری زندگی میں. کہ جب ہم شکر ادا ان نعمتوں کا کریں گے تو خدا بڑھائے گا اس طرح سے کہ خدا ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑے گا. اور پھر چوتھی چیز جو شکر ادا کرنا ضرور چاہیے الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری پردہ پوشی کی میرے گناہوں کی اور مجھے اپنی مخلوق میں رسوا نہیں کیا. واقعاً خدا ایسا ساتر العیوب ہے کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے.
حالانکہ وہ خود بے عیب ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر وہ یہ پردہ پوشی نہ کرے تو ہم ایک دوسرے کو شاید دیکھنا بھی اور پاس سے گزرنا ہرگز کسی طرح کے معاملات پسند نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ یہی پردہ پوشی آخرت میں روز محشر بھی ہماری اسی طرح سے عزت بنائے اور پردہ پوشی کیے رکھے، اور ہمیں جو ہے با ایمان دنیا سے اٹھائے اور ہمیں حقیقی شکر ادا کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔